آپ کو مٹانا آسان نہیں ہے، قرآن پکڑ کر دیکھو. کیا وہ مشہور سا واقعہ میرے مرشد سیدی شمس الدین ترک پانی پتی کا نہیں سنا کہ سرکار صابر کلیر نے کہا تھا بابا شمس جب تجھ سے کرامت کا ظہور ہو سمجھ جانا میرا انتقال ہو گیا، اور آ جانا پھر سیدھے کلیر اور پھر میرا انتقال ہو چکا ہوگا، لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگانا. شمس الدین ترک پانی پتی گئے، دن بھر فوج میں کام کرتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے. بادشاہ حملے کر رہا تھا، ناکام ہو رہا تھا. ایک دن بادشاہ نے رات کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا کامیابی نہیں ملتی. ارشاد ہوتا ہے طوفان آئے گا اور جس کا چراغ طوفان میں بھی جل رہا ہوگا. یہ تو آپ نے بار بار سنا، اس کا اینڈ سن لے آپ، آج خاص اس کا اینڈ سن لے. شاید اس کا اینڈ آپ نے نہیں سنا ہوگا اب تک، کم سے کم مجھ سے تو نہیں سنا ہوگا. اس کا اینڈ سن لے آپ. بادشاہ سے کہا طوفان آئے گا، چراغ نہیں بجھے گا. بادشاہ طوفان کا انتظار کرنے لگا. طوفان آیا، بادشاہ باہر نکلا تو خیمے سب کے اڑ گئے تھے. دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے اور وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے. بابا شمس الدین کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے. وہاں گئے، پیر پکڑ لیے، سرکار آپ دعا کر دے قلعہ فتح ہو جائے. فرمایا تو کسی غلط جگہ آ گیا، یہاں کیا ہے؟ تو کہا کہ حضور مجھے بتایا گیا خواب میں کہ جو صاحب کرامت ہوگا اسی کی دعا قبول ہوگی. کہا کہ صاحب کرامت بہت لوگ ہیں، میں تھوڑی. تو کہا کہ توجہ تو کریں، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ لوگوں کے خیمے اڑ گئے اور آپ کا چراغ بھی نہیں بجھتا. یہ چراغ جل رہا ہے. وہ چراغ کیوں جل رہا تھا؟ حضرت شمس کا چراغ کیوں جل رہا تھا؟ چراغ اس لیے جل رہا تھا کہ وہ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھ رہے تھے. چراغ کی، یہاں تو لائٹ کی روشنی میں بھی قرآن نہیں پڑھتے، وہ لوگ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھتے.